تو اب اس ساری سچویشن میں یہ ہوا کہ مسلمان اتنی تھوڑی تعداد میں گئے، مال و متاع بھی زیادہ نہیں تھا، اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جو ہم نے پڑھا کہ فرشتے بھی نازل ہوئے اور انہوں نے حملہ کیا. مسلمان نہ صرف یہ کہ اس جنگ کو جیت کر آئے بلکہ بہت سارا مال غنیمت بھی اکٹھا کر کے لائے. تو ایسے میں وہ لوگ جو ابھی تک شک میں تھے کہ ہم مسلمان کنورٹ ہوں یا نہ ہوں، وہ اس غیر متوقع طور پر جو مسلمانوں کو فتح مل گئی تھی اس سے بہت مرعوب ہوئے، اور وہ جو مال ملا تھا اس سے بھی بہت مرعوب ہوئے. تو وہ لوگ اب دائرہ اسلام میں آ گئے، اور ان میں سے آپ دیکھیں کیونکہ ان کا پیچھے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اس کاز سے موٹیویٹ ہوئے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، بلکہ مال تھا یا دنیا کی طاقت یا اقتدار تھا. تو اس لیے آپ انہیں دیکھیں گے کہ بعد میں جا کر یہ وہی لوگ ہیں جو منافقین ہیں. اور پھر انہوں نے آگے کی جنگ میں جب غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا تو تب منافقین کا ایک گروپ مسلمانوں کے ساتھ گیا، لیکن پھر وہ بیچ میں سے واپس آ گیا، آدھے رستے سے واپس آ گئے. تو ان میں اس طرح کی کریج یا اس طرح کی ڈیڈیکیشن ہوتی نہیں ہے اصل میں اسلام کے لیے، کیونکہ مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا. تو انہیں تو یہ لگ رہا تھا کہ ہم پھر اگین بہت تھوڑی سی جماعت ہے اور مارے جائیں گے، اس لیے واپس آ گئے. تو اس کی ڈیٹیلز تو غزوہ احد میں دیکھیں گے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر جو اب ایک نیا فتنہ، ایک نیا فساد منافقین کی صورت میں مسلمانوں کو ڈیل کرنا پڑے گا. کیونکہ جو کفار مکہ تھے وہ تو سیدھے سیدھے کفار تھے، وہ یس اور نو کے سٹیٹ میں تھے کہ either we are with you or we are against you. لیکن منافقین سامنے سے آپ کے ساتھ ہوتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے، کلمہ پڑھا تھا، ان کے گروپ میں اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن دل ان کے اسلام پر مطمئن نہیں تھے، اور سازشیں اور یہود کے ساتھ مل کر پلاننگز کرنا اور یہ سب کچھ اب کہہ لے کہ ایک نیا فتنہ ہے جس سے مسلمان جو ہے وہ اب ڈیل کرنے والے ہیں اس جنگ کے بعد سے. اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم جو ایک دوسرے کو اٹھتے بیٹھتے منافق ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک اپروپریٹ بات ہے. جو قرآن کے منافقین ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، وہ اسی وقت کے منافق ہیں جو اس طرح کی ڈیلنگز کر رہے تھے. اب جو احادیث میں آتی ہیں کہ منافقین کی 4 نشانیاں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے، اور ایک اور نشانی بھی ہے. تو اب ایسا نہیں کہ ہم اگر کسی انسان میں یہ سب ٹریٹس دیکھیں گے تو ہم اس کو لیبل لگا دیں کہ یہ منافق ہے. جو اس وقت کے منافق تھے اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھا جائے گا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا ہوا کہ ہم لوگوں کے لیے ججمنٹل ہوتے رہے. اگر آپ کو اس طرح کسی سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس بندے میں اس طرح کے ٹریٹس پائے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں اس بندے سے اوائڈ کروں، رادر یہ کہ میں اس پر کوئی لیبل لگا دوں کہ یہ منافق ہے. خیر آگے چلتے ہیں. تو اس میں جو غزوہ بدر میں ہم نے دیکھا کہ جو مین لیڈرز جو انتہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف عداوت پر اترے ہوئے تھے، فرعون کی طرح ایک ان کا وہ سٹیٹس بنا ہوا تھا عداوت میں، تو وہ سب کے سب اس جنگ میں مارے گئے. اور اسی میں ابو لہب بھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے سے بتا دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ وہ تباہ اور برباد ہو گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد. تو یہی ہوا کہ جب لوگ پیچھے بدر کے لیے گئے ہوئے تھے، پیچھے سے اس کو وہ مکہ میں رک گیا، اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہ بہت کاورڈ تھا، اس نے اتنی ہمت نہیں کی کہ وہ جنگ میں ساتھ ہے، اس نے اپنے بدلے کسی اور شخص کو بھیج دیا تھا جس کا قرضہ اس نے واپس لینا تھا. تو وہ بندہ بیچارہ بھی مارا گیا، اور پیچھے ابو لہب کو بھی بیماری ہو گئی جس سے اس کے پورے جسم پر بڑے بڑے السرز نکل آئے، اور اس کی وجہ سے ودن اے ویک اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بچوں نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور وہ اس ڈر سے کہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، اور اس کی لاش 2-3 دن پڑی رہی اور گلتی سڑتے رہی. پھر لوگوں نے انہیں ملامت کی کہ متعفن ہو رہی ہے، یہ جگہ اسمیل بن رہی ہے. تو پھر آخر کار انہوں نے کسی حبشی غلام کو بلایا، اور اس نے سٹکس کے ذریعے سے اس کی لاش کو دھکیلا اور آگے جا کے کسی گڑھے میں پھینکا، اور دور سے انہوں نے اس میں پتھر ڈالے. تو وہ ایک جو قرآن کی پیشن گوئی تھی وہ بھی اس کے بارے میں ایگزیکٹ اسی طرح سے ثابت ہوئی. تو اس پوری جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مینشن کیا کہ کفار کے لوگ اگر فیصلہ چاہتے تھے، کیونکہ وہ نکلنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے حق پر ہے اس کو فتح دے دیں، وہ بھی اللہ کو ہی پکار کر کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیصلہ
آ گیا ہے، یعنی ڈیسیجن اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے کہ کس طرح ایک اتنی چھوٹی جماعت نے اتنے بڑے گروپ کو شکست دے دی ہے. اب اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر دوبارہ ایسی حماقت کرو گے تو ہم بھی دوبارہ سزا دیں گے. یعنی اب یہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس ساری لڑائی، جنگ، بحث سے رک جاؤ، بلکہ اسلام قبول کر لو. یا اللہ تعالیٰ جو آیات نازل کریں ان آیات کو اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، تو اب اس چیز سے باز آ جاؤ. اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کفار باز آ جائیں گے تو انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، لیکن اگر یہ وہی بات دوبارہ دہرائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی سنت بھی، اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی گزر چکا ہے پچھلی امتوں کے بارے میں، کہ جب وہ سرکشی اور اناد پر اڑی رہتی ہیں. تو اس میں پھر لوگوں میں گروپس بنے، کچھ وہ تھے جو سچے مسلمان بنے، کچھ وہ تھے جو منافقین بنے، اور اب کچھ وہ تھے جو ابھی بھی اس سرکشی اور اناد پر اڑے ہوئے تھے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ دوبارہ جنگ کے لیے آئے احد میں اور خندق میں، اور انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے. اس میں یہاں تک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی منصوبے بنائے گئے، تاکہ جو وہ پہلے سے بنا رہے تھے اس کو دوبارہ انہوں نے چاہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے ہٹ جائیں گے تو یہ معاملہ ہی سارا سیٹل ہو جائے گا. تو اس میں امیہ بن خلف وہ بندہ ہے جو حضرت بلال کا آقا تھا مکہ میں، اور ان پہ بہت ظلم اور ستم کیا کرتا تھا. اور جب حضرت بلال نے دیکھا کہ امیہ بن خلف کسی کا قیدی بنا ہوا ہے بدر میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچ گیا تو میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی پھر حالانکہ وہ قیدی بنا کر لایا جا رہا تھا، لیکن اس وقت بھی حضرت بلال نے اس پر اٹیک کیا اور اس کو مار دیا. تو اس کا جو بیٹا تھا صفوان، اس نے اس بندے نے کسی اور کا، یعنی کسی اور شخص نے، اس کا نام عمیر تھا، عمیر نے صفوان کا قرضہ واپس کرنا تھا. تو صفوان نے عمیر کو قائل کیا کہ تم جاؤ اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر قتل کر دو، اس کے بدلے میں جتنا تمہارا بہت زیادہ وہ سارا قرضہ ہے میں وہ بھی معاف کر دوں گا، اور پیچھے سے تم فکر مت کرنا اپنے بچوں کی، جس طرح میں اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہوں ایسے ہی تمہارے بچوں کی بھی کفالت کروں گا. تو وہ غریب انسان اس بات پہ مان گیا کہ اچھا قرضہ بھی معاف ہو جائے گا اور بچوں کی اچھی کفالت بھی ہو جائے گی. تو وہ اس مشن سے نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکل کر مدینہ گیا قتل کرنے کے لیے. اور وہ مسجد نبی پہنچا، اس نے کہا کہ میں تو کسی قیدی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور بہت رسپیکٹ سے ان سے بات کی، اور ان سے کہا کہ اگر تم قیدی کے بارے میں بات کرنا ہے تو وہ تمہاری اور صفوان کی جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو وہ ایک دم سے چوکنا ہو گئے کہ یہ بات تو صرف صفوان اور عمیر کے درمیان میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلی؟ تو یقیناً وہ غیب کا حال نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مطلع کر دیا تھا. تو اس بات سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی تائید ہے اور یہ سچے نبی ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور وہاں پیچھے صفوان مکہ میں یہ اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ ابھی تم لوگوں کو کچھ ہی دنوں میں اتنی بڑی خبر ملے گی، اتنی بڑی خوشخبری ملے گی کہ تم لوگ بدر میں جتنے زخم کھائے ہیں ان سب کو بھول جاؤ گے. تو ایسا نہیں ہو سکا اور وہ مسلمان ہو گئے. تو اس طرح سے مختلف اب ڈویژنس یا گروپس بنے، جو کہ مزید اب آگے انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے سچویشنز آگے بنی. تو تھینک یو، جزاک اللہ خیر فار لسننگ.